الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحى، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحى، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحى، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ راز ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔
अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, वो ना उम्मीद होंगे मैं खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामह, जन्नत की चाबी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी। यतूफ़ु अलैया अल्फ़ ख़ादिम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, चाली मेरे गिर्द 1000 जन्नत के खुद्दाम खड़े होंगे मैदान माशर में। इन्नी व उम्मती अला कूमिन मिनल अर्द, क़यामत के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। मेरे रब कह रहा हूं वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब मैं आपको इतना देने वाला हूं कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए आपकी आंखों की ठंडक के लिए तैयार किया है। आप जानते ही नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है। अगर होता ना वला सौफा युअतीका रब्बुका सुम्मा तरदा, मैं आपको दूंगा फिर आप राजी हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब और हो जाता। फतरदा, मैं फा का मतलब समझाने के लिए किस्सा सुनाता हूं। किसी को जब उसकी सोच से ज्यादा मिले तो वो कैसे उसके एक्सप्रेशन होते हैं। पेशावर में हमारी जमात, मेरे साथ अरब रॉयल फैमिली के नौजवान, एक पठान मांगता हुआ आया, खुदाए दा पारा, खुदाए दा पारा, खुदाए दा पारा, अल्लाह के नाम पे दो। अब ये 84 की बात है, तो आके गाड़ी के साथ ऐसे लग गया, खुदाए दा पारा। अब वो सोच रहा था ये गाड़ी वाला 1 रुपया देगा या ज्यादा ज्यादा 5 रुपए दे देगा। उस जमाने में 4 आने 8 आने रुपया बहुत कम देते, 5 रुपए। वो बड़ी गाड़ी थी, वो तो खुदाए दा पारा, खुदाए दा पारा, अल्लाह के नाम पे दो। तो वो शेख जो थे उसने जेब में जितने पैसे थे सारे निकाल के उसके हाथ पे रखे। अब आप एक्सप्रेशन से समझना, खुदाए दा पारा, खुदाए दा खुदाए खुदाए खुदाए, उसने दौड़ लगा दी। मैंने कहा शेख पता है ये क्यों भागा है? पूरे महीने का राशन इसको मिल गया। और दूसरा उसको ये शक है कि शायद गलती से इतने दे दिए बाकी वापस ना ले ले, तो वो भाग गया है। ये है फतरदा, मेरे महबूब आपका रब आपको इतना देने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। अलम यजिद का यती, अब पीछे ये सूरत आई क्यों? आप पर वही बंद हो गई और आप उदास हो गए और कुरैश मक्का कहने लगे वद्दअहु रब्बुहु वक़ला, इसका रब इसको छोड़ गया, इस पे नाराज हो गया। गैरों की बात बुरी भी बुरी लगती है, अपने कुछ कह दें तो ऐसा लगता है जैसे खंजर लग गया। तो हजरत खदीजा ने कह दिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं, बस ये सुनना था कि आपका दिल मुट्ठी में आ गया। और उसी वक्त जिब्रील हाँपते कांपते आ गए। वद्दुहा, अल्लाहु अकबर। देखो मसलन मैं फौजान पे नाराज हो जाता हूं तो वो मुझे आकर मेरे एक्सप्रेशन देखता ना, कहता है मौलाना अल्लाह की कसम मैं आप पे नाराज नहीं हूं, मौलाना अल्लाह की कसम आपको शक पड़ गया, आपको याद नहीं हमने आपको 2 साल पहले बुलाया, उसके अगले साल भी बुलाया, अभी भी बुलाया और आपको इतना प्रोटोकॉल दिया, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूं? ठीक हो गई बात, ये फौजान समझ में आ गई बात। अब अल्लाह ताला कह रहा है मेरे नबी मुझे कसम है दिन और रात की, मुझे कसम है तेरे इल्म और तेरी चादर की, मुझे कसम है तेरे चेहरे तेरे खूबसूरत बालों की, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। कैसे? अलम यजिद का यतीमन फआवा, आपको याद नहीं आप यतीम थे, मैंने आपको ठिकाना दिया। ववजदक ज़ाल्लन फहदा, आपको याद नहीं, आपको याद नहीं आप मेरी तलाश में थे, मैंने आपको अपना आप बता दिया। ववजदक आइलन फअगना, आपको याद नहीं कि आप बड़ी तकलीफ में थे और कमी में थे, तो मैंने खदीजा से आपकी शादी करवा के आपको मालदार बना दिया। अगली सूरत भी इसी से जुड़ी हुई है।
अलम नशरह लक सदरक, मैंने आपका सीना खोला, भला मैं नाराज हो सकता हूँ। व वज़अना अन्का विज़रक, मैंने आपके बोझ हटाए, भला मैं नाराज हो सकता हूँ। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, वो बोझ जिन्होंने आपको दोहरा कर दिया था, मैंने वो बोझ हटाए, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ। व रफ़अना लक ज़िक्रक, और मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ। फिर आगे अल्लाह ने नसीहत की, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। तो मेरे महबूब, आप यतीम थे, कोई यतीम आए तो अब आपने उसके साथ वो करना जो मैंने किया। मेरे महबूब, आप मेरी तलब में थे, आपसे कोई हिदायत तलब करने वाला आए तो आपने वो करना है जो मैंने किया। और मेरे महबूब, मैंने आपको एक मालदार घराने में शादी करवाई, तो आप भी अपने रब की नेमतों को लोगों को बयान करें। इस सूरत में इतना खूबसूरत तनासुब है। पीछे चलो, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। दलील क्या है? अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। भला मेरे महबूब, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप यतीम थे, मैंने ठिकाना दिया। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। तो अगली आयत आ रही है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसका उसके साथ जोड़ है। ववजदका आइलन फ़अग़ना, इसका आखिरी आयत के साथ जोड़ है। ववजदका आइलन फ़अग़ना और वलसौफ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। पहली, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ये जाके जुड़ती है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। और आगे क्या आ रहा है? ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। ये तीन तीन का सेट है। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ये जाके जुड़ता है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये जाके जुड़ता है ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये जाके जुड़ता है ववजदका आइलन फ़अग़ना। फिर अगली तीन इन ऊपर वाली तीन से जुड़ती हैं मेरे महबूब। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। सुभान अल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है कि ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, तो लिखा रहा फ़अम्मा साइल फ़ला तनहर, मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया। आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये सूरत वद्दुहा में मैं गुम हो जाऊंगा। अल्लाह, मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कस्में उठाई हैं। कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा, और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और कुरान ने जितनी कस्में उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। अब थोड़ा गौर फरमाएं। अल्लाह मेरे नबी का रब है, अल्लाह हम सब का रब है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है,
اور رب محمد کوئی اور ہے، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں؟ میسی کوئی تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں، برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة
फी उनुक़िही सतअ वसीमुन क़सीम अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकता फ़अलाहुल वक़ार व कअन्न मंतिक़हु ख़रज़ात नज़्मिन यनहदरन। अल्लाह, पता चला कि अल्फाज का रिदम। वो कोई बोलो तो सही, क्या रिदम है। अब तर्जमा सुनो। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू बाबद, एक शख्स आया था, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। सुभान अल्लाह, क्या क्या, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और जमील का, इतना खूबसूरत था कि सर से पांव तक हुस्न उसका गुलाम था, खूबसूरती उसकी बांधी थी, और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुस्न ही हुस्न नजर आता था। और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी, मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं, मेरा दिल नहीं भरता था। कौन? वसीम। वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरे। कसीम, जिधर से देखो हुस्न हो, उसे कहते हैं कसीम। तो उसकी आंखें बड़ी मोटी, अहवर, अदअज, अशकल, अंजल, अबरज, अहदब, ये सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है। इन 5-6 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी। हुस्न जमाल आंखों में, और दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, ज़बान में, आवाज में जादू था, आवाज में कशिश थी, आवाज में एक ऐसा दिल खिंचता था, गर्दन लंबी थी, सर से पांव तक हुस्न जमाल था। जब वो बोलते थे नूर छा जाता था, जब वो खामोश होते थे वकार छा जाता था। और सवा अलबतन व सदर, सीना और पेट बराबर, सबतल कस्ब, सीधा कद था, सीधा कद, बिल्कुल सीधा कद। अरीद अल मनकिबैन, छाती चौड़ी थी, तवील अज़्ज़नदैन, बाजू लंबे थे, रहबर राहा, ये हथेली बड़ी चौड़ी थी, चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है। रहबर, मसीहल कदमैन, पांव इतने नरम थे लगता था उस पर तेल लगा हुआ है और पानी उससे यूं नीचे चला जाता था। और यमशी तकफ़ियन, कंधे झुका के चलते थे। अल्लाह, यहाँ 4 आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है, और मेरे नबी को फरिश्ते सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, थोड़े से कंधे झुका के चलते थे, ऐसे आप कभी नहीं चले। अल्लाह, जो देखने में ऐसा हसीन हो उससे प्यार क्यों ना किया जाए। खानदान ऊंचा हो तो आदमी उसकी कदर और अजमत करता है। मेरे नबी का खानदान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की सारी औलाद से अरब को चुना, अरब की सारी औलाद से मुज़र को चुना, मुज़र की सारी औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की सारी औलाद से हाशिम को चुना, और हाशिम की सारी औलाद से अल्लाह ने मुझे चुना। मैं सबसे आला खानदान का हूँ, आली नस्ब हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं अबुल कासिम, मैं ताहा, मैं यासीन। ये जो माएँ बैठी हैं इनसे पूछो, मैं एक मिसाल देता हूँ। मोहब्बत होती है ना, छोटा बच्चा गोद का, मेरा चांद, मेरा दुलारा, ये इसका बच्चा है बटन जितना, ये नबील का इतना सा है, तो उसको कभी यूं उठाता है, कभी यूं उठाता है, कभी यूं उठाता है, कभी यूं उसको लोरियां देता है। मेरा चांद, मेरा काला टिट, मेरा चांद, मेरा चांद, मेरा चांद। तो मेरे रब को अपने हबीब से मोहब्बत है, तो सिर्फ मोहम्मद नहीं कहता, चूंकि मोहम्मद कहने से मोहब्बत का फ्लो निकलता नहीं, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के फ्लो को निकाला। मेरा मोहम्मद, मेरा अहमद, मेरा माही, मेरा हाशिर, मेरा आकिब, मेरा फातिह, मेरा कासिम, मेरा अबुल कासिम, मेरा ताहा, मेरा यासीन। ये अल्लाह ने अपने हबीब के नाम। और फिर कुरान में जाओ, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, रऊफ, रहीम, अजीज, हरीस, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर। ये अल्लाह ने पूरे कुरान में सारे नबियों का नाम लिया। या ईसा, या मूसा, या यहया, या इब्राहिम, या नूह, नाम लेकर पुकारा।
لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن یسر بن اقناد بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن آدم علیہ السلام بن شیس بن آدم۔ اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا۔ قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا۔ کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا۔ تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ
تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت؟ سب کو بلا، یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معافی چاہتا ہوں، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ اللہ، میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا۔ کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگی۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔
میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، ایک نسل تیار ہو۔ امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے۔ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں، اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، بھئی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔
جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ، فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل، تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو کٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائے، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔
میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو، ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح۔ کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، فوزان بیٹے کا، جس سے مجھے تیسری دفعہ بلایا، تو ادھر 0-0 ہو گیا ہے تو میں بھی آف ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، ہم تیرے بندے، تیرے حبیب کے امتی خوفناک زوال کا شکار ہیں، خوفناک تباہی کا شکار ہیں، اور نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ کوئی آس ہے، نہ کوئی امید ہے۔ تو ہماری آخری آس ہے، تو ہماری آخری امید ہے، تو ہماری آخری جائے پناہ ہے۔ میرے مولا، ہم اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہیں جس کے ماں باپ بھی بھٹک گئے ہوں اور بہن بھائی بھی بچھڑ گئے ہوں، اور وہ تنہا میرے مالک چاروں طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہو کہ منزل کہاں ہے، ٹھکانہ کہاں ہے۔ تیرے محبوب کی امت عرب و عجم اس وقت میرے مالک بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہیں، اس بھٹکے ہوئے معصوم بچے کی طرح ہیں۔ ہم تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تیرے محبوب کے آنسوؤں کی طفیل تجھ سے مانگتے ہیں۔ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما، کرم فرما، اور خاص طور پر جس دیس میں تو نے ہمیں جنم دیا، جس مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا، جس مٹی میں تو نے ہمارے ماں باپ کی قبریں بنا دی، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بنا دی، جس دیس کو تو نے ہماری پہچان بنایا، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ میرے مالک، تیرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا، وطن کے لیے دعا مانگی۔ جب ان کو قوم نے نکالا تھا تو انہوں نے غار سور سے نکل کر سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا تھا، اور چلتے ہوئے الوداعی نظر ڈالی تھی اور کہا تھا، اے مکہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حالانکہ یا اللہ، وہ تو قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر تھے، انہوں نے تو تیرا دیدار کیا تھا اپنے سر کی آنکھوں سے، انہوں نے جنت کو دیکھا تھا، انہوں نے عرشوں کو دیکھا تھا، لیکن پھر بھی میرے مالک اپنے وطن کی محبت لے کر وہ مکہ سے نکلے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تھے تو یا اللہ، مدینہ کو بھی انہوں نے اپنا وطن بنایا تو اس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینہ کی برکتوں کو مکے سے دگنا کر دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ وہ دیس جو ہماری پہچان ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ اے رب کریم، ہم تو عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے میرے مولا، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے میرے مولا۔ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ، ہمارے دیس پہ کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ اتنی پاکیزہ سرزمین، اتنا اعلیٰ ملک، میرے مولا آج بھوک، افلاس، ننگ، فقر کا شکار ہے۔ اے کریم آقا، تو بے بس نہیں ہے، تیرے تو خزانے بھرے ہوئے، تیری قدرت کی حد نہیں، تیری شہنشاہی کی حد نہیں۔ میرے مالک، کسی کے آنسوؤں کے تو فیل آخر یہاں تیرے نیک بندے بھی ہیں، تیری نیک بندیاں بھی ہیں، راتوں کو رونے والے بھی ہیں، تجھے منانے والے بھی ہیں۔
ہمارے جیسے گناہگار خطا کار بھی ہیں۔ اے میرے مولا، کسی کے رونے کا، کسی کی ہائے کو، کسی کے رونے کو، کسی کے آنسو کو پسند فرما کر پورے دیس پر آئی ہوئی اس کالی رات کو ختم فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، تیری آس ضرور ہے، نہ تجھ سے آس ٹوٹ سکتی ہے نہ توڑیں گے، تو ہماری آخری آس ہے، ہماری آخری جائے پناہ ہے۔ ہمارے دیس پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے مالک الملک، تیری طاقت کو زوال نہیں، ہم زوال دیکھ رہے ہیں، تیری قوت کو زوال نہیں، ہم زوال دیکھ رہے ہیں۔ تیری طاقت بے انتہا ہے، ہم اپنے آپ کو پراگندہ دیکھ رہے ہیں، منتشر دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، ماؤں کی فریادیں ہیں، باپ کی فریادیں ہیں، معصوم بچیوں کی فریادیں ہیں، ظالم کا غرانہ ہے۔ اے کریم مالک، اب تو دکھا دینا کہ شہنشاہی تیری ہے، تو دکھا دینا کہ بادشاہی تیری ہے، تو دکھا دینا کہ فیصلے تیرے چلتے ہیں، تو دکھا دینا میرے مولا کہ حکومت تیری ہے، طاقت تیرے ہاتھ میں۔ ان القوت للہ کا ہمیں منظر دکھا دے، ان العزت للہ کا ہمیں منظر دکھا دے، للہ الامر من قبل و من بعد کا ہمیں منظر دکھا دے۔ اور جو تیری دھرتی کو ظلم و ستم سے بھر رہے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ بلاؤ اپنے خدا کو، اے میرے رب، ہم تجھے بلاتے پھر رہے ہیں، آجا، تو آجا میرے مالک، تو آجا۔ ہمارے سب بے بس ہو چکے ہیں، تو طاقتور ہے، با اختیار ہے، با اقتدار ہے۔ اے میرے مالک، ان بے بسوں کی طفیل جن کے آنسو آنکھوں میں ابلتے ہیں اور آنکھوں میں خشک ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، ان معصوم بچوں کی طفیل جو ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے ہیں اور بھوکے سو جاتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں، آ جانا میرے مالک، آ جانا۔ اب نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ بلبم رسید جانم